بادرتم الموت قبل حلوله شدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل إن كنتم في ورد مشاهدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. قال امام جواد علیہ السلام تزوجوا زینت الکلام الفصاحہ. امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ کلام کے فصاحت کے سلسلے سے حسب کہ جو بولتے بھی ہیں نا اردو زبان میں حسب و نسب بولتے ہیں، تو امام نے جو فرمایا اور امام کے جو اقوال ہیں، امام نے جو بیان کیا ہے، جو احادیث ہے، اگر انسان اس پہ غور کرے اور اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اس پہ عمل کرے، یہ دنیا بھی اس انسان کے لیے جنت بن سکتی ہے. تو امام کے جو اقوال ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کسی ماہ میں 10 تاریخ ماہ رجب کو امام محمد تقی علیہ السلام یہ ولادت با شہادت کی تاریخ ہے اور بہت سی مناسبتیں ہیں. جناب علی اصغر علیہ السلام کے سلسلے سے بھی، چھٹے امام کے سلسلے سے، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے، اور مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ولادت و شہادت اور بہت سی مناسبتیں ہیں. اور اسی میں سے جو مناسبت ہے آج جس سلسلے سے ذکر کرنا ہے کہ امام نے جو فرمایا حسب کے سلسلے سے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کی تربیت بہترین ہو، پرورش، ماحول، معاشرہ معاشرہ بہترین ہو، تربیت ہو رہی ہو اس طریقے سے، تو پھر جو ہے نور علی نور ہے. معلوم یہ ہوا کہ تربیت، معاشرہ بہتر نہ ہو، سوسائٹی بہتر نہ ہو، معلوم یہ ہوا کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. اگر بڑا جھوٹ بولے گا تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا. اگر جو ہے چھوٹا بڑے کو مار رہا ہے یا بڑا جو ہے چھوٹے پہ ظلم کر رہا ہے یا کسی پہ ظلم کر رہا ہے، تب ظاہر سی بات ہے اگر یہ تمام چیزیں اس طریقے سے ہو، تربیت درست نہ ہو، تو پھر وہ بڑا ہوگا تو بے ادب بھی ہوگا، اس کے اندر جو ہے غرور پیدا ہوگا، تمام چیزیں ہوگی، بد اخلاق ہوگا. اگر یہ تمام چیزیں پائی جائیں تو اس کے اندر جو ہے غرور پایا جا رہا ہے، بد اخلاق ہے، آداب نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر جو ہے تواضع اور انکساری جو ہے اس ماحول میں نہیں ہے، یعنی تواضع اور انکساری اور خاکساری سے وہ دور ہے نا. تو ایک چیز یہ کہ امام نے فرمایا، اور دوسری چیز امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن ہے، مومن کا نفس جو ہے وہ ہمیشہ تہوکہ دیتا رہتا ہے، نیک اعمال کی طرف بلاتا ہے، اور یہ نفس، یہ روح جو ہے گناہوں سے روکتا ہے، نفس اس کے گناہوں سے. اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ انسان متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر نیک عمل انجام دیتا ہے. اور اگر تواضع، جیسا کہ تمام چیزیں ہیں، واعظ ہے، نصیحت ہے، ان تمام چیزوں کو اگر
قبول نہیں کرتا تو پھر اس عمل کو انجام دیتا ہے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کو پسند نہیں ہے. لہٰذا جو ہے نفس ہمیشہ دھوکہ دیتا رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو نماز صبح پڑھنے کے عادی ہے تو پھر وہ جو ہے اٹھ کر پڑھ لیتے ہیں. یہ نفس جو ہے نیک کاموں کی طرف دھوکہ دیتا ہے نا، بلاتا ہے. مثلا جو ہے نیک کام کی طرف سب جو ہے اس وقت مسجد میں جمع ہے، تو یہ نفس ہے کہ نیک کام کی طرف بلاتا ہے. پھر امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک مومن ایک دوسرے کی نصیحت کو، کسی کی نصیحت کو اگر قبول نہیں کرے گا تو پھر وہ مومن نہیں ہے. اگر دوسرے کی نصیحت کو قبول نہ کرے گا تو پھر وہ نجات یافتہ نہیں ہے. لہٰذا جو ہے چاہیے کہ نصیحت کو قبول کرے، لیکن نصیحت کرنے والا بھی ایسا نہ ہو کہ حسد اور بغض اور کینہ رکھتا ہو. کبھی جو ہے دشمنی رہی ہو، اب یہ سوچے کہ آج موقع ملا ہے، آج جو ہے ان کا کام بگاڑ دیں گے. حسد و بغض جو ہے نہ ہو تو نصیحت کرے، اور نصیحت کرے گا اور اس کی نصیحت کو قبول کرے گا تو پھر امام نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے مومن ہے، وہ شخص جو ہے نجات یافتہ ہے. اور امام نے فرمایا کہ جب لوگ قرآن پہ عمل نہیں کریں گے تو اللہ جو ہے ان کے اوپر ظالم کو مسلط کر دے گا. اب صاحب نظر اور صاحب فکر ہے، اللہ جو ہے ظالم مسلط کر دے گا. آپ دیکھ لیں کہ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، جنہوں نے غدیر کو چھوڑ دیا، تو آج دیکھیں کہ دنیا کی حالات کیا ہے. بمباری ہے، قتل ہے، غارت ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے قرآن پہ عمل نہیں کیا. تو امام جواد علیہ السلام کہ جو اقوال ہیں یا جو واقعات ہیں یہ سب جو ہے اس لیے ہے تاکہ تاریخ میں لکھا جائے. دیکھیں امام کا جو بھی واقعات ہیں یا ہر امام معصومین علیہ السلام کے زمانے میں، دور میں جو گزرے ہیں، تو ہر چیز جو ہے وہ عبرت ہے کہ انسان کو چاہیے تو اس سے جو ہے سبق لے. یعنی ایک برابر معمولاً آپ جو ہے سنتے رہتے ہیں امام کا، امام جواد علیہ السلام کا مناظرہ، وہ واقعہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ امام نے جس طریقے سے بادشاہ نے جو کیا، امام نے جو بیان کیا، تو امام یہ چاہتے تھے کہ یہ بات تاریخ میں لکھی جائے. اور وہی مشہور واقعہ امام کی کل عمر جو ہے تقریباً 25 سال ہے، اور اس میں بھی بے شمار سوالات امام سے ہوتے رہے. امام جو ہے جواب دیتے رہے. ظالم یہ سوچتے تھے کہ امام جو ہے ابھی کمسن ہیں، سوال کریں گے جواب نہیں دے پائیں گے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ امام نے اس ایک چھوٹے سے واقعے کے ذریعے جو ہے یہ بتا دیا کہ کتنی چیزیں پوشیدہ ہیں. اب مشہور واقعہ ہے نا کہ امام کھڑے تھے، دوسرے بچے تھے، بچے کھڑے ہیں، وہیں پہ امام بھی کھڑے ہیں. ادھر جو ہے بادشاہ کی سواری آئی اور سب بچے بھاگ گئے، لیکن امام وہیں موجود تھے. تو اس نے سوال کیا نا، سب بچے چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ تو امام نے کیا کہا؟ پہلی بات تو یہ کہ راستہ تنگ نہیں تھا کہ جو ہم چلے جاتے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم جو ہے بھیجا ظلم نہیں کرو گے. تو دیکھیں اس واقعے سے امام نے، آج جو ماسٹر پلاننگ وغیرہ چل رہا ہے نا، یہ 1200 سال پہلے، 195 ہجری میں ہے، 1200 سال پہلے ہی امام نے جو ہے نا یہ بتا دیا. آج جو پلاننگ وغیرہ جب چل رہا ہے نا، یعنی امام نے یہ بتا دیا کہ دیکھو سارا بھی راستہ بھی جو ہے وہ چوڑا ہو، ہے نا، ایسا نہ ہوتا ہے نا
کچھ بڑے گزرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، دشواریاں ہوتی ہیں نا. تو امام نے یہ بھی واضح کر دیا اسی واقعے سے کہ راستہ جو ہے اس طریقے سے ہو کہ اگر بڑے گزرے لشکر لے کر انہیں بھی دشواریاں نہ ہو اور لوگوں کو بھی زحمت نہ ہو. یعنی امام نے یہ بتا دیا راستے کے سلسلے سے، مکان کے سلسلے سے کہ دیکھو مکان جو ہے اگر دوسرا مکان ہو تو فاصلے کے ساتھ ہو. یہ تمام چیزیں جو ہے امام نے پہلے ہی واضح کر دیا. آج جو ہے سائنس جو 1200 سال کے بعد جو ہے واضح کر رہی تھی، امام نے تمام چیزوں کو پہلے ہی بتا دیا. اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ گیا، پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، وہ گیا. اب جو گیا شکار کیا، اب جب شکار کر کے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام وہیں پہ موجود ہے. اچھا تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ 1-2 منٹ میں صحرا میں گیا ہوگا، دریا کے پاس گیا ہوگا، کچھ وقت لگا ہوگا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ 1 سیکنڈ میں گیا اور لے کر چلا آیا. گیا ہوگا تو کچھ وقت لگا ہوگا نا، گھنٹہ 2 گھنٹہ لگا ہوگا. اب جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام جو ہے وہیں پہ موجود ہیں. یعنی امام نے اپنے آپ کو اس وقت پھر وہیں پہنچا دیا. اب جب دیکھا کہ امام وہیں موجود ہیں تو کیا ہوا، پھر اس نے جو ہے سوال کیا. امام سے پوچھتا ہے، امام جواد علیہ السلام سے کہ یہ بتائیے کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے. تو امام نے کہا کہ بادشاہ جو ہے وہ ہم جیسوں کا امتحان لیتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ یعنی آج بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ جاہل جو ہے وہ عالم کا امتحان لیتا ہے کہ دیکھیں انہیں معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے. تو وہ چیز عالم سے پوچھنا چاہیے جو نہ جانتا ہو، تو اس میں ثواب ہے. اور اگر امتحان کے لیے پوچھے گا تو پھر یہ عیب ہے، اس میں جو ہے ثواب نہیں ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ جاننے کے لیے جو ہے سوال کرو، تاکہ جو تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہو. ایسا نہیں کہ مسئلہ جو ہے امتحان کے لیے تو بہرحال. اب جو سوال کیا امام نے بتا دیا کہ بعض ہوتا ہے پھر جو ہے شکاری ہو جاتے ہیں اور مچھلی اپنی مٹھی میں بند کرتے ہیں، پھر امتحان لیتے ہیں. تو دیکھیں یہ چیز جو ہے امام نے پہلے ہی کہہ دیا. اور اب آپ دیکھیں کہ آپ آج جو ہے سائنس یہ بتاتی ہے، سائنس کہ جب سمندر میں طغیانی اور لہر آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بادلوں میں ہوا کے ذریعے بادلوں میں پھر وہ جو ہے بادلوں میں رہتی ہیں. اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو پھر وہ مچھلیاں زمین پہ گرتی ہیں. سنا ہوگا آپ نے نا، بہت پہلے جو ہے ہندوستان کے سلسلے سے بھی ذکر ہوا تھا بہت پہلے کہ کسی جگہ پہ مچھلیوں کی بارش ہوئی، یا امریکہ میں مچھلیوں کی بارات. کہ یہ سائنس جو ہے ترقی کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچی ہے کہ طغیانی یا سمندر میں جب لہر آ جائے تو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بلند ہو جاتی ہیں، بادلوں میں چلی جاتی ہے، اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ مچھلیاں گرتی ہے نا. یعنی پروردگار نے یہ نظام یہ سلسلہ بتایا اسی طریقے سے کہ دیکھو یہ زمین آسمان سب تمام چیزوں کو ہم نے خلق کیا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اسی طریقے سے پروردگار نے معین کر دیا جس طریقے سے ابابیل چڑیے کو معین کیا تھا کہ جو ہے پتھر کنکریاں ہوں اور برسائے. ہو سکتا ہے کہ پروردگار نے اسی طریقے سے مجبور کیا اور حکم دیا. تو دیکھیں یہ جو امام کا جو واقعہ ہے، جو امام کے واقعات ہیں، تو کسی امام معصومین علیہ السلام کی اس طریقے کے جو واقعات ہیں
تو وہ جو ہے عبث نہیں ہوتا، ہر چیز میں جو ہے وہ سبق ہے، حکمت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ امام معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اس پہ غور کرے اور اس پہ عمل کرے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسن الحدیث والبکم وزد کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم وغافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم، سبحان من سبقت رحمته وغسلت بسطين يدين برحمه، سبحان من لا يزداد ولا معاصي لعباد الله كرام نجون ولا كثرة الذنوب إلا عفوا وعفوا، نشهد أن لا إله إلا هو اللطيف الخبير يجود أواد المذنبين بعلمه، ونشهد أن محمدا نبيه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثة رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حبك العماد، رسول اسلام نے فرمایا کہ اے علی، آپ کی محبت جو ہے یہ ایمان ہے، اور جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہی مومن ہوگا، اور جو مومن ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج پہ گئے تو فرمایا کہ تحریر تھا کہ امام المتقین، تو اب جو ہے ایک چیز جو ہے تقویٰ ہے، تقویٰ جو ہے مختصر یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا لیں، یہ جو ہے تقویٰ ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا لے تو وہ جو ہے متقی ہے، اور امام جو ہے اسی کے پیشوا ہیں، اسی کے رہبر ہیں، اور اس کے اگر برعکس متقی نہیں ہے تو پھر اس کے پیشوا نہیں ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ دیکھیں اللہ نے اپنے قہر کو، اپنے غضب کو تین کمزور چیزوں کی وجہ سے روک رکھا، وہ بھی ناتواں کمزور، ورنہ جو ہے اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب انسانوں پہ نازل ہوتا۔ تو تین چیزوں میں پہلی چیز جو ہے وہی چوپائے جانور، جس کو کہتے ہیں بے زبان، جانور کی وجہ سے، اور وہ بچے جو ماں کی آغوش میں ہیں ان بچوں کی وجہ سے، اور دوسرے بوڑھے جو کمزور ہیں، جو چل نہیں پاتے، سہارا وارا لے کر جو ہے نا اٹھتے ہیں۔ ایک تو بوڑھے وہ بھی ہے ماشاءاللہ، ہے نا، چلتے ہیں، صحیح چلتے ہیں، جوانوں سے بہتر چلتے ہیں۔ تو جو کمزور ہو نا، سہارا لے کر کھڑا ہوتا، کھڑا نہ ہو سکتا ہو، تو یہ جو ہے تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پروردگار نے اپنے عذاب کو روک رکھا ہے۔ اور تینوں چیز جو ہے جو کمزور ہیں، آپ دیکھیں جانور کو اٹھا کر پٹک کر ذبح کر دیتے ہیں، جانور جو ہے کچھ نہیں کر پاتا۔ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، جال میں پھنسا لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، مچھلی بھی جو ہے کچھ نہیں کر پاتی۔ چھوٹا بچہ ہے اسے بھی ہے نا
مار دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، کبھی کبھی تو اس طریقے سے آنکھ دکھاتے ہیں کہ بچہ رونے لگتا ہے، تو بچہ بھی یہ بھی کمزور ہے، مار دیا ڈانٹ دیا۔ ویسے جو ہے بچوں کو جو ہے ڈانٹنا نہیں چاہیے، محبت کرنا چاہیے، یہ نہیں صرف اپنے ہی بچے سے، ہر بچے سے جو ہے محبت کرے۔ تو یہ بچہ بھی کمزور ہے، جانور آپ دیکھ لیں وہ بھی کمزور ہے، ذبح کر دیتے ہیں، بوڑھے یہ بھی کمزور ہیں، لیکن انہی کی وجہ سے پروردگار نے اپنے عذاب کو روک رکھا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ پروردگار کی نگاہ میں جو ہے چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، قدرت جو چاہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہاتھی جو ہے بہت بڑا جانور ہے، لیکن ابابیل چھوٹے جو ہے نا پرندے کے ذریعے کیا ہوا، غصہ بنا دیا۔ تو اس کے یہاں جو ہے چھوٹا اور بڑے کا مسئلہ نہیں ہے۔ پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم کمزور کو بھی اتنی قوت اور طاقت دے دیتے ہیں کہ جو طاقتور ہے ان کے لیے سہارا بن جاتا ہے، اور جو طاقتور اپنے آپ کو سمجھتا ہے جب چاہیں ہم تو ایک کمزور چیز سے جو ہے اسے ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے پروردگار نے اپنے عذاب کو روک رکھا ہے۔ لہذا جو ہے اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے باطن میں نیک عمل انجام دو، یعنی ظاہر جو ہے ظاہر تو ہی ہے، باطن میں مسئلہ جو ہے باطن میں گھر کے اندر ہو تو گناہ نہ کرے۔ چلیے ہو سکتا ہے کہ باہر گناہ نہیں کر سکتا، لیکن گھر کے اندر گناہ نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ بہو کو ڈانٹ رہے ہیں، کسی بچے کو ڈانٹ رہے ہیں، کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے گناہ یعنی باطن کیا برا نہ مانے تو واضح ہے کہ جس چیز کو شریعت نے منع کیا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ چیز دیکھتے ہیں، فلم اور ٹی وی جو ہے چینل وغیرہ چالو ہے جسے شریعت نے منع کیا ہے، معلوم یہ ہوا کہ گھر کے اندر جو ہے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ مختصر یہ واضح کر دیں کہ یعنی باطن کو صحیح کر لے، یعنی باطن میں گناہ نہ کرے تو ظاہر جو ہے خود بخود پروردگار جو ہے اسے صحیح کر دے گا۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ دنیا آخرت کے لیے، دیکھیے اسی دنیا کو آپ جنت بنا سکتے ہیں، سمجھے آپ؟ قرآن میں بھی ہے نا یہ دنیا کی تعریف مذمت نہیں ہے، اتنی بار سنے ہیں کہ لوگ جو ہے دنیا کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا جو ہے انسان چاہے تو جنت بنا سکتا ہے۔ جس طریقے سے مثلا مثال دے دیں، آپ دیکھیں لکڑی کی کوئی وقت کوئی ویلو ہے؟ ایک اگر معمولی لکڑی ہے کوئی ہے اس کی وقت؟ کچھ نہیں، ایک لکڑی ہے، لیکن اسی لکڑی کا آپ رحل بنا لیں قرآن رکھنے کے لیے تو اب کیا ہوا؟ اب قابل احترام ہو جائے گا۔ معمولی لکڑی تھا، کوئی جو ہے عزت نہیں، لیکن جب آپ رحل بنا لیا تو پھر قابل احترام ہو گیا، قابل عزت ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر انسان اس دنیا کو آخرت کے لیے رحل بنا لے تو پھر یہ دنیا جو ہے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ دنیا جو ہے اسی لیے ہے کہ اسی کے ذریعے جو ہے سلسلے سے انسان جو ہے اسی دنیا سے حاصل کرے گا جنت۔ اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے، یقرض اللہ قرض الحسنہ، فرمایا کہ اللہ کو قرض، اللہ جو ہے قرض دیتا ہے، لیتا بھی ہے، بندہ دیتا ہے لیتا بھی ہے قرض، سمجھے آپ؟ جسے دنیا میں ہے نا بینک میں اگر 100 روپیہ لیے تو 105 یا 10 یا کچھ بڑھا کے دینا پڑتا ہے، تو قرض جو ہے دیکھیں مخلوق قرض، مخلوق میں جو ہے فرشتے بھی نہیں ہیں، فرشتے بھی جو ہے اللہ قرض دیتا ہے نہ لیتا، فرشتوں کے لیے نہیں ہے، صرف جو ہے انسان کے لیے ہے، مخلوق کے لیے۔ سورہ بقرہ میں 244 آیت میں ہے یقرض اللہ، یعنی قرض جو ہے انسان دیتا ہے۔ یعنی
کہ انسان اس دنیا میں ایک عمل انجام دے گا تو پھر جو ہے اس سے زیادہ اضافہ کر دے گا نا، 700 سے زیادہ بھی اضافہ کر دے گا. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو پسند نہیں ہے، لیکن پروردگار اس چیز کو نہیں دیتا، یا مثلا جو ہے نہیں چاہتا، پھر اس چیز کو لے لیتا ہے. بس ایک جملے میں مثال دے دیں، مثلا جو ہے مثال ہے نا کہ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کا جوان بیٹا بچھڑ جائے، اس سے مر جائے، کوئی نہیں چاہتا، اور اس کی موت ہو گئی. یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پروردگار نے اسے لے لیا. بندے نے صبر کیا، انا للہ کا صبر کیا، تو اب اس کے لیے جو ہے کیا ہوا کہ اللہ کے حکم میں راضی ہو گیا کہ یہ جو ہے اس کے لیے ذخیرہ ہو گیا، آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گیا. اچھا آپ سنتے رہتے ہیں نا انا للہ. ایک بات اور ہے کہ ہم جو ہے صرف انا للہ انا وہیں استعمال کرتے ہیں جیسے ہی جو ہے کسی کے مرنے کی خبر نہیں، ہر موقع پہ ہے نا، یہاں تک کہ پاؤں میں ٹھوکر لگ جائے ہے نا، کانٹا چبھ جائے، بلف ایج ہو جائے، اس طریقے کی کوئی بھی پریشانی ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس آیت کی تلاوت کرے. وہ اگر الگ چیز ہے کہ مخصوص ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں بس جو ہے یہی پڑھنا ہے، اسے موقع پہ پڑھنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو عزیزان محترم، جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمیں چاہیے ہے نا کہ جو ایام قریب ہے مولا علی کی ولادت کی تاریخ، اور ظاہر سی بات ہے کہ سب جو ہے جشن کے سلسلے سے مصروف ہے، اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں کہ اس جشن میں اور تمام جو ہے خوشی کے موقع پہ. لہٰذا اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ نہ سوچ لیں کہ محبت ہے تو بس کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. عمل اور محبت جو ہے یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے. اگر جو ہے صرف عمل ہو محبت نہ ہو تو وہ بھی بیکار ہے. صرف محبت ہے عمل نہیں ہے وہ بھی بیکار ہے. یعنی دونوں چیزیں جو ہے لازم اور ملزوم ہے. لہذا جو ہے وہ دن وہ ایام جو ہے قریب ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولادت کی تاریخ ہے. لہذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسی عمل کو انجام دیں کہ جو مولا کائنات کو پسند ہے. اور چند روز کے بعد جو ہے عمل ام داؤد بھی ہے 15 رجب کو، اور دیگر جو ہے اعمال ہے. اور اس مہینے میں روزے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور خاص طور سے اگر عمل ام داؤد انجام دے رہا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ 13 اور 14 اور 15 رجب کو روزہ رکھے اور اس عمل کو انجام دے. اگر کوئی شخص نہیں رکھ سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے، تب بھی اسے چاہیے کہ اس عمل کو انجام دے. اور پہلے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولادت کے سلسلے سے آپ تمام حضرات کے خدمت میں تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں. تھوڑا سا ایمان اور اضافہ ہو جائے مولا کائنات کی ولادت کے سلسلے سے. یہ کسی ہندوستان میں ایک سنی عالم دین نے یہ کہا کہ مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں، چوتھے نمبر پہ ہیں، لیکن فضائل میں سب سے زیادہ. جب یہ کہا کہ مولا علی، ایک سنی عالم دین ہے کہ مولا علی کے فضائل سب سے زیادہ ہیں لیکن جو ہے چوتھے نمبر پہ ہے، تو ایک شخص نے سوال کر دیا کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ یہ کریں فضائل میں سب سے زیادہ ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں چوتھے ہیں، تو یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے. کہا نہیں، دیکھو یہ ہمارا عقیدہ ہے، چوتھے نمبر پہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن فضائل میں سب سے زیادہ مولا کائنات ہے. اس کے بعد جواب دیا
کہ دیکھو جناب آدم پہلے آئے، نوح پہلے آئے، تمام انبیاء پہلے آئے، آخر میں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ لہذا جو ہے تمام انبیاءوں سے افضل پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فضان وطن پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار وقت کے امام الزمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمين وقائد الغر المحجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيد النساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما يسار الطغيان آدمی ابنیت الشرك والنفاق، اللهم افعل بنا ما عنده ولا تفعل بنا ما عنده بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين۔ اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ پروردگار علیہ معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو مریض ہے انہیں شفا عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو عالم برزخ یا عذاب قبر میں مبتلا ہے انہیں جلد اور جلد آزادی نصیب فرما۔ پروردگار جو جہاں کئی مریض ہیں یا جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار جو لا اولاد ہیں ان سے اولاد عنایت فرما۔ پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کی حسد، ظالمین کے ظلم اور منافقین کے نفاق اور اشرار کے شرر سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما۔ پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار